بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل انفو میں خوش آمدید۔ میرے دفتر میں ایک لڑکی کام کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ نقاب میں رہتی تھی، مگر اس کے باوجود وہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی، مگر وہ مجھے کچھ خاص پسند نہیں کرتی تھی۔ میں اسے اپنی فیلنگز بتانا چاہتا تھا اور ایک موقع کی تلاش میں تھا۔ ایک دن جب وہ باتھ روم میں گئی تو میں بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ میں نے اسے پرپوز کیا تو اس نے اپنا نقاب الٹ کر مجھے اپنی ایک ایسی چیز دکھا دی جسے دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہ تو ایک لڑکی نہیں بلکہ میرا نام سارم تھا اور میرا تعلق ایک اچھی فیملی سے تھا۔ کچھ ماہ پہلے ہی میری تعلیم مکمل ہوئی تو میں نے ایک دفتر میں جاب کے لیے اپلائی کر دیا۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ وہاں پر مجھے جاب مل گئی اور یوں مجھے جاب حاصل کرنے کے لیے تردد نہیں کرنا پڑا۔ میرے دوستوں نے یہ بات سنی تو اسے میری خوش قسمتی کہہ دی، کیونکہ وہ بیچارے کئی سال سے جاب کے لیے دھکے کھا رہے تھے۔ میں نے ان کی یہ بات سنی تو ان سب سے کہا کہ دعا کرو کہ جلد مجھے تم لوگوں کی بھابھی بھی مل جائے تاکہ تم سب سے پہلے میری شادی بھی ہو جائے۔ مگر اس بات پر ان سب نے مجھے پیٹ ڈالا۔ میں ان کا درد سمجھتا تھا، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ ان دنوں قسمت مجھ پر بہت مہربان تھی، کیونکہ جاب پر جاتے ہی مجھے ایک لڑکی مل گئی جس کی آنکھیں اتنی خوبصورت تھیں کہ میں ان میں کھوتا ہی چلا گیا۔ چونکہ میرا تعلق ایک ایسی فیملی سے تھا جہاں میرے رشتہ دار تھے۔ ابو کے بھی بہت سارے بہن بھائی تھے، امی کے بھی بہن بھائیوں کی تعداد ان سے کم نہیں تھی۔ ایسے میں میری کزنز کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ جب سے میری جاب لگی تھی امی کے تو پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، کیونکہ میں اپنے خاندان کا پہلا لڑکا تھا جس کی اتنی کم عمر میں جاب لگ گئی تھی۔ یہ بات جہاں میرے لیے خوش قسمتی کا باعث تھی، وہاں مصیبت کا باعث بھی بنتی جا رہی تھی، کیونکہ سارے رشتہ دار مجھے اپنی بیٹی دینا چاہتے تھے۔ امی بھی یہی چاہتی تھی کہ میں خاندان کی کسی لڑکی کو اپنے لیے پسند کر لوں، مگر سچ تو یہ تھا کہ وہ دفتر والی لڑکی میرے دل میں اتر چکی تھی۔ میں جب تک دفتر میں ہوتا تھا میری نظریں اس کے آگے پیچھے گھومتی رہتی، جبکہ گھر آنے کے بعد جب میں بستر پر لیٹتا تو اس کی آنکھیں مجھے ہر جگہ دکھائی دیتی تھیں۔ ایسے میں میرا دل کرتا تھا کہ میں نقاب ہٹا کر اس کا چہرہ دیکھ لوں، مگر مصیبت تو یہ تھی کہ وہ ہر وقت نقاب میں رہتی تھی۔ ایک دن میں نے اسے چائے پینے کی آفر کی تو اس نے نرمی سے مجھے منع کر دیا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ میری آفر قبول کر لے گا اور آج مجھے اس کا دیدار نصیب ہو جائے گا، مگر اس معاملے میں قسمت میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ خیر میں بھی اس سلسلے میں قسمت کو منانے کی کوششوں میں تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ کسی دن میری چائے والی آفر قبول کر لے گی۔ میں اس امید پر ہر روز اسے چائے کی آفر کرتا رہا اور وہ بڑی نرمی سے مجھے انکار کر دیتی۔ ستم تو یہ تھا کہ اس کے روز کے انکار پر مجھے غصہ نہیں بلکہ پیار آ جاتا تھا۔ پھر انہی دنوں ہمارے ایک سینئر کا پروموشن ہوا تو انہوں نے دفتر میں پارٹی رکھ لی۔ میں تو جیسے اس موقع کی تلاش میں تھا۔ مجھے پکا یقین تھا کہ وہ پارٹی کے موقع پر نقاب الٹ دے گی اور میں اسے دیکھ لوں گا۔ جس دن پارٹی تھی میں دل لگا کر تیار ہوا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج اگر میں نے اسے بے نقاب دیکھ لیا اور وہ اگر مجھے پسند آ گئی تو میں اسے وہیں پر پرپوز کر دوں گا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ اس کے اقرار کے بعد یہ بات اپنے گھر والوں کو بتاؤں گا۔ ویسے بھی والدین کو اپنی اولاد کی خوشی عزیز ہوتی ہے۔ مجھے یقین تھا کہ میرے والدین بھی میری خوشی کے لیے مان جائیں گے، مگر اس سے پہلے اس لڑکی کا ماننا ضروری تھا۔ اس کا نام شزا تھا اور وہ مجھے ایک کولیگ نے بتایا تھا۔ وہ ایک غریب گھر سے تھی، لیکن مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ مجھے اس سے پیار ہونے لگا تھا اور اب میں چاہتا تھا کہ پارٹی کے روز اسے دیکھ لوں اور اسے اظہار محبت بھی کر دوں۔ مگر میری ساری تیاری اس وقت خاک میں مل گئی جب مجھے پتا چلا کہ وہ روز دفتر ہی نہیں آئی۔ جب مجھے پتا چلا کہ وہ اس روز دفتر ہی اس نے آنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے دفتر میں کام کرنے والی ایک لڑکی سے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کے باپ کا آج آپریشن تھا۔ یہ سن کر میں بھی افسردہ ہو گیا۔ میرا دل کیا کہ میں کسی سے اس کا موبائل نمبر لے کر کال کروں اور اس سے کہوں کہ اگر اسے کسی قسم کی مدد کی ضرورت تھی تو میں حاضر تھا۔ خیر وہ پارٹی تو کچھ خاص نہیں رہی۔ میں گھر آیا اور امی میری شادی کا مسئلہ لے کر بیٹھ گئیں۔ امی چاہتی تھی کہ میں کسی نہ کسی کزن کو اپنا نام کر دوں، کیونکہ زیادہ تر لڑکیوں کی شادی ہوتی جا رہی تھی۔ میرا دل بہت اداس تھا، اس لیے میں اپنی امی کو کوئی بھی جواب دیے بنا اپنے کمرے میں آ گیا۔
اس سے اگلے دن شیزا دفتر آئی تو اس کی آنکھیں بجھی بجھی سی تھی. میں اس کے پاس ایک فائل لینے گیا تو میں اسے پوچھے بنا نہ رہ پایا. کیا ہوا شیزا؟ تم بہت تھکی تھکی لگ رہی ہو. میری بات سن کر وہ کہنے لگی ہاں دراصل میرے ابو کی طبیعت کچھ خراب تھی, اس سے ساری رات جاگتے ہوئے گزر گئی. اس نے مختصر سا جواب دیا. وہ بہت کم گو تھی, صرف میرے ساتھ نہیں بلکہ وہ سب کے ساتھ ہی اتنا کم بولتی تھی. تو پھر آج تم آرام کر لیتی. میرے کہنے پر اسے اپنی نظریں اٹھا کر دیکھا, اسے جیسے کہہ رہی ہو کہ چھٹی کرنے پر سیلری کٹ جاتی ہے نا اس لیے. خیر میں اس کا مطلب سمجھ چکا تھا, اس لیے اپنی سیٹ پر آ بیٹھا اور اس کے بارے میں سوچنے لگا. کاش میں اس کے لیے کچھ کر سکتا. میں اپنے دل میں سوچنے لگا یہ تبھی ممکن ہے جب وہ مجھ سے اپنے دکھ شیئر کرتی نا. میں اپنے دل میں سوچنے لگا میرے خیال میں مجھے شیزا سے خود بات کرنی ہوگی کیونکہ وہ تو ایک لڑکی ہے, اسے یہ سب کہنے میں شرم آتی ہوگی. میں اس کے لیے ایک اجنبی تھا, وہ بھلا ایک اجنبی سے یہ سب کیسے کہہ سکتی تھی. یہ خیال آتے ہی میں نے فیصلہ کیا کہ جلد ہی میں اس سے بات کروں گا. یہ خیال آتے ہی میں پرسکون ہو گیا. میں خود میں ہمت پیدا کرنے لگا تاکہ اس سے بات کر سکوں, کیونکہ یہ سب میں اس دفتر میں نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ سارے لوگ ہمارے ارد گرد موجود تھے. بھلا ایسے میں کیا بات ہو سکتی تھی. مگر مسئلہ یہ تھا کہ ابھی وہ مجھ پر اتنا اعتبار نہیں کرتی تھی کہ میرے کہنے پر میرے ساتھ باہر چل پڑتی. ظاہر ہے کہ میں نے ساری باتیں اسے دفتر میں ہی کہنی تھی, مگر 2 دن تک مجھے ایسا کوئی موقع نہیں مل سکا. پہلے میرے دل میں ایک خیال آیا کہ میں اسے خط کی صورت میں سب لکھ دوں, مگر پھر خیال آیا کہ اگر اسے بات اچھی نہ لگی تو بہت بڑا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. اگر اس نے میرا خط باس کو دکھا دیا تو مجھے لڑکی کے ساتھ ساتھ جاب سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا. یہی سوچ کر میں نے کچھ دن صبر کرنے کا فیصلہ کیا, مگر اس دوران میں ایسا موقع بھی تلاش کرتا رہا جس میں مجھے اس سے اکیلے میں بات کرنے کا موقع مل جائے. آخرکار 2 دن بعد مجھے ایک ایسا موقع مل ہی گیا. اس دن ہمارے باس کی سالگرہ تھی. دفتر میں کام بہت کم تھا. باس نے سالگرہ کی خوشی میں ہم سب کو ٹریٹ دی. ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے کھا پی رہے تھے. اچانک شیزا اٹھی اور باتھ روم کی طرف چلی گئی. میں نے سب کی طرف دیکھا, وہ لوگ کھانے پینے میں مصروف تھے. میں نے ان سے آنکھ بچا کر شیزا کے پیچھے چل پڑنا مناسب سمجھا. وہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی, مگر کیا میں بھی اسے پسند تھا یا نہیں, میں آج یہ سب جان لینا چاہتا تھا. میں اسے اپنی فیلنگز بتانا چاہتا تھا اور اسی موقع کی تلاش میں تھا. اس لیے جب وہ باتھ روم میں گئی تو میں بھی اس کے پیچھے چلا گیا. اس نے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی, مگر میں نے اس کی یہ کوشش ناکام بنا دی. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ مجھے یہاں دیکھ کر گھبرا گئی. میں نے اس سے کہا گھبراؤ مت شیزا, بس تم سے میں اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں. یہ سن کر وہ پیچھے ہٹ گئی. کیا بات؟ اس نے مجھ سے پوچھا تھا. دراصل میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اگر تم بھی مجھے پسند کرتی ہو تو میں اپنے والدین کو رشتے کے لیے تمہارے گھر بھیجتا ہوں. یہ سن کر وہ ہکا بکا رہ گئی. اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ میری بات سن کر ڈر گئی تھی. یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ جانتے بھی ہیں کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. یہ سن کر میں اس کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا. مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ تم کون ہو اور کیا ہو. میں بس تم سے پیار کرنے لگا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. یہ سن کر وہ مزید گھبرا گئی. پلیز آپ ایسا مت کریں. اگر آپ نے مجھے دیکھ لیا تو آپ دوبارہ میری شکل بھی نہیں دیکھیں گے. یہ سن کر میں ہنسنے لگا. میں نے جوش میں آ کر اسے کہہ دیا کہ میں تم سے پیار کرنے لگا ہوں. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں. میں نے جب اسے پرپوز کیا تو اس سے اپنا نقاب الٹ کر مجھے اپنی ایک ایسی چیز دکھا دی جسے دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی, کیونکہ وہ تو ایک لڑکی نہیں بلکہ ایک بہت ہی بدصورت لڑکی تھی. اس کی صرف آنکھیں ہی خوبصورت تھیں جبکہ باقی کے چہرے پر بہت بڑے بڑے داغ تھے. اسے دیکھ کر میں گھبرا گیا. یہ سب کیا ہے؟ میں اسے دیکھ کر اتنا ڈر گیا کہ وہ مجھ سے جملہ مکمل نہ ہو سکا. میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر آپ نے میرا چہرہ دیکھ لیا تو آپ بہت ڈر جائیں گے. یہ سچ تھا. میں نے واقعی آج تک اتنی بدصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی. اس نے مجھے بتایا میرے چہرے کے یہ داغ پیدائشی ہیں اور یہ کسی بھی علاج سے ٹھیک نہیں ہوں گے. کیا آپ کو ابھی بھی مجھ سے محبت ہے؟ اس نے میری طرف دیکھ کر پوچھا. نہ جانے کیوں مجھ سے وہاں کھڑا تک نہیں ہوا گیا. میں فوراً وہاں سے پلٹ آیا اور دفتر میں رکنے کی بجائے میں گھر آ گیا. مجھے اپنے جذباتی پن پر غصہ آ رہا تھا, لیکن یہ بھی شکر تھا کہ میں نے اسے دیکھے بنا شادی کے لیے پرپوز نہیں کر دیا. امی نے ایک بار پھر مجھ سے شادی کے بارے میں پوچھا تو میں نے ایک کزن کا نام لے لیا.
یہ کزن مجھے پسند تھی، لہٰذا اگلے ہی ہفتے میری اس کزن سے منگنی ہو گئی، اور جب میں مٹھائی لے کر دفتر پہنچا تو شزا وہاں نہیں تھی۔ مجھے کسی نے بتایا کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، جبکہ اس نے یہ جاب بھی چھوڑ دی۔ میں جانتا تھا کہ میں نے اسے تکلیف دی تھی، مگر میں کسی کی خاطر اپنی زندگی خراب نہیں کر سکتا تھا۔ شاید وہ اپنا چہرہ نقاب میں نہ چھپاتی تو مجھے غلط فہمی نہ ہوتی۔ انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اس لیے اس کے بنائے ہوئے بندوں پر خوبصورتی اور بدصورتی کا لیبل نہیں لگانا چاہیے، مگر کچھ نادان انسانوں کے نزدیک سیرت نہیں بلکہ صورت ہی سب کچھ ہوتی ہے، حالانکہ خوبصورتی کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ خوبصورتی تو انسان کے اندر ہوتی ہے، ظاہری خوبصورتی تو کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔